السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج الحمدللہ دورہ قرآن کا ہمارا 22واں سپارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سن سنا کے عمل کی توفیق دے دے، اور اللہ اس دورہ قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں میں تبدیلی کر دے، جو پہلے زندگی تھی اس سے بہتر زندگی عطا فرما دے، ہمیں ایسی زندگیاں دے دے جو عمل والی ہوں، جو تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت والی ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری والی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہاں جو پچھلے سپارے کا آخری رکوع تھا وہ سٹارٹ ہو رہا تھا، اے نبی آپ کی جو بیویاں ہیں آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دو کہ دنیا چاہتی ہیں تو دنیا ان کو مل جاتی ہے، اور اگر وہ آخرت چاہتی ہیں تو پھر آخرت تو بہت ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال گھرانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس رکوع میں، کیونکہ بات وہ پیچھے والی ہے جو یہاں چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر تقوی والی ہیں، نبی کی بیویوں کے دل میں اگر تقوی ہے تو وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک اعمال کرے گی، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ عام عورت اگر تقوی اختیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، نیک عمل کرتی ہے، تو اس کو اکہرا یعنی کہ اس کو جو عمل ملے گا، ثواب ملے گا، نبی کی بیوی کو اس سے ڈبل ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اہل بیت کی پاکیزگی کے وسائل کا تذکرہ کیا۔ کیا کہا کہ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، صاف اور سیدھی بات کیا کرو، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہا کرو، یعنی باہر نہ نکلا کرو، سابق دور جاہلیت کی سی عورتوں کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو، یعنی باہر نکل کر جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنا بناؤ سنگار کر کے سج دھج کے باہر نہ نکلا کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بھی بیان کرو۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کرنے والوں کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے، باخبر ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے اللہ اسپیشلی یہ باتیں کس سے کر رہے؟ اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے 22ویں سپارے کا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات
والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب مثالی انسانوں کی خصوصیات اس رکوع میں بیان کی ہیں۔ بے مثال معاشرہ کیسے بنتا ہے، بے مثال معاشرے میں لوگ کیسے پائے جاتے ہیں۔ اب بے مثال معاشرہ اگر چاہیے تو اس میں لوگ بھی بے مثال ہونے چاہیے، مطلب مرد بھی بے مثال اور عورتیں بھی بے مثال۔ اب بے مثال لوگوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں، پھر ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، پھر اطاعت فرما بردار مرد اور اطاعت و فرما بردار، یعنی اطاعت کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سچائی والے مرد اور سچائی والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع خضوع کرنے والے مرد، خشوع خضوع والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، پاک دامنی اختیار کرنے والے مرد، پاک دامنی اختیار کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ساری کتنی چیزیں گنوائی ہیں؟ 10 چیزیں گنوائی ہیں، جن کے اندر ہوں گی، جن انسانوں کے اندر، جن مرد اور عورتوں کے اندر ہوں گی یہ خصوصیات، تو وہ ہوں گے مثالی انسان۔ پھر جب مثالی انسان جس معاشرے میں رہیں گے تو یقیناً وہ معاشرہ بے مثال بن جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جس گھر کے اندر 5 یا 10 افراد ہیں اور سارے ہی ایسے ہوں تو آپ کے خیال میں وہ گھر کتنا اچھا ہوگا، وہ گھر کتنا خوبصورت، کتنا امن اور سکون کا گہوارہ ہوگا۔ اس کے بعد اسلامی معاشرے کی بنیادی اصول کا تذکرہ کیا کہ نیک اعمال اور اس کے اجر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ نیک اعمال جیسے مردوں کو کرنا چاہیے ویسے عورتوں کو بھی کرنے چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا اسلامی معاشرے میں روابط کو حقیقی اصولوں پر قائم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ کیا کہا؟ متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور جب یہ بھی پھر کہا کہ جب تم نے زید سے کہا اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو، اس وقت تم نے دل میں بات چھپائی تھی۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اس وقت آپ نے دل میں بات چھپائی لیکن اللہ نے تو سب کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ چھپائی کیا تھی بات؟ کہ اگر زید اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا تو پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ لوگوں سے ڈرتے رہے، اللہ کا حق ہے کہ اس سے زیادہ ڈرا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا تو متعلقہ عورت کا نکاح تم سے کر دیا۔ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو اگر طلاق دی جا چکی ہے تو تنگی ختم کر دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت سارے انبیاء کے بارے میں ایک ہی رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ بیٹے کی بیوی سے کیسے سسر شادی کر سکتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو متبنہ منہ بولا بیٹا، آج اگر کوئی چھوٹا سا پیدا ہوتا بچہ لے کر
اپنے گھر میں پال لیتا ہے، پھر وہ اپنے اس بیٹے کی بیوی سے کل کو بیوی چھوڑ دیتا ہے، بیٹا منہ بولا بیٹا، تو سسر اپنے بیٹے کی یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور حقیقی بیٹے کی بیوی اگر شوہر سے اس کی علیحدگی ہو گئی تو سسر اس سے شادی نکاح نہیں کر سکتا۔ کس کو سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق، بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، صبح و شام تسبیح کرنا، یہ بندے کا اللہ سے تعلق ہے۔ جو بندہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے وہ سمجھے اللہ کے قریب ہے اور اللہ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ سنتے ہوں گے نا، جو بندہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندے سے تعلق کیا ہے؟ اللہ رحمت فرماتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، ملاقات کے دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بڑا باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور فرشتوں کا ذکر کرنے والوں سے تعلق کیا ہے؟ فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے تعلق کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، دنیا میں گواہ بن کے آئے ہیں، بشارت یعنی جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے، روشن چراغ بن کے آئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض ادا کرنے کے لیے کچھ ہدایات دی گئی۔ کیا کہا کہ کفار اور منافقین سے نہ ڈرو، کفار اور منافقین سے مت ڈرو، ان کی اذیت رسانی کی پرواہ مت کرو کہ وہ مجھے کل کو تکلیف پہنچائیں گے، تو نہیں، ان کی تکلیف کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن عورتوں کو حلال کیا گیا ہے کون کون سی ہیں؟ وہ بیویاں جن کے مہر ادا کر دیے ہیں، نمبر 2 لونڈیاں بھی حلال ہیں، نمبر 3 چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد اور مہاجر بہنیں، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہبا کرنے والی عورت بھی حلال ہے، یعنی وہ عورت جو اپنا آپ خود پیش کر دے کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کر کے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی حدود سے مستثنیٰ کر دیا گیا تاکہ دین کے معاملے میں تنگی نہ رہے۔ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو الگ رکھو یا پاس رکھو یا الگ کر کے پاس بلاؤ تو کوئی تم پر گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے تمہاری دوسری بیویاں حلال نہیں ہیں، ورنہ اور نہ بیویوں کی اجازت ہے، لونڈیوں کی بس اجازت ہے۔ بعد میں پابندی لگا دی تھی کہ اتنی ایک حد ہے، اتنی بیویوں کے بعد اب آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، ہاں لونڈیاں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعلق ٹوٹ جائے تو کیا ہونا ہے؟ ہاتھ لگانے سے پہلے اگر کسی عورت کو طلاق دی، نکاح ہوا لیکن شوہر نے عورت کو چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، تو اس عورت پر طلاق جب ہوگی تو عدت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ عام طور پر جس عورت کے ساتھ نکاح ہو اگر مرد اس کو چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس عورت کو عدت گزارنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر نکاح ہو جائے لیکن مرد میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تو پھر عورت کو اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کچھ مال دے کر رخصت کرو اگر مہر مقرر نہیں کیا۔ مہر مقرر ہے تو دینا پڑے گا، مہر مقرر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کچھ دے دلا کے تحفے تحائف دے کے عورت کو رخصت کیا جائے۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ یہاں مثالی گھرانے سے مسلمانوں کے جو تعلقات ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مثالی گھرانے میں داخلہ اگر لینا ہے، اس گھر میں جانا ہے، تو پہلی بات ہے بلا اجازت نہیں۔ آج بھی جو آپ کے علاقے میں بڑے مثالی گھرانے ہیں، یعنی جو دین والے گھرانے ہیں، جو صحیح دین پر عمل کرنے والے بہانے ہیں، ان سے کہ سپیکر بند کریں، تو ان گھروں میں اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں؟ نہیں، بلا اجازت نہیں جا سکتے۔ کھانے کے وقت یعنی آپ ایسے ٹائم میں نہیں جا سکتے کہ جس ٹائم میں آپ کو کھانے پر بلائیں تو آپ ٹائم سے پہلے جا کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، کھانے پر آئیں تو اس وقت آنا ہے جس وقت بالکل کھانا پک کر تیار ہو جائے۔ پہلے نہیں آ کے تو بیٹھے انتظار کرتے رہنا، گھر والوں کو بھی تنگی ڈال دینی ہے اور خود کو بھی تنگی دینی ہے۔ کھانا کھا لو تو پھر بیٹھے نہیں رہنا۔ کئی لوگ چونکڑیاں مار کے بیٹھے رہتے ہیں، کیسلی مار کے کہ چلے ہی جانا نا، گھر ہی جانا نا، چلے جائیں گے۔ اچھا دیکھیں دلہن کیا کرتی ہے، دیکھیں دلہا کیا کرتا ہے۔ اچھا ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا بیٹھنا، رشتہ داروں کا سب کا دیکھنا، اچھا وہ بیٹھے رہتے ہیں چسکا لین واسطے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ مثالی گھرانوں کے اندر یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتوں میں نہ ادھر ادھر لگے رہو۔ تمہاری حرکتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، شرم سے کچھ وہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ تم چلے جاؤ۔ مہمان گھر والا کہتا کبھی بھی مہمان کو تو کہ چلے جاؤ؟ ازواج مطہرات کے پاس ان کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بانجے، میل جول کی عورتیں اور مملوک گھروں میں آئیں، یعنی وہ رشتہ دار آئیں جو ان کے محرم ہیں، غیر محرم ان کے پاس مت آئیں۔ یہ ازواج مطہرات کے پاس آنے کی بات ہو رہی۔ اس کے بعد کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو، کسی صحابی کو، کسی مسلمان کو ضرورت ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں، سب کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہی بہتر ہے۔ اب یہ حکم ان کے لیے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کسی کے گھر سے کسی مسلمان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، ہمسائے کو، کسی رشتہ دار کو لینے کی، تو پردے کے پیچھے یعنی دروازہ کھٹکائیں، انہیں اپنا مسئلہ بتائیں، نہ کہ جا کے اندر بہ کے پھر آ کے باجی پہنا ہے اس کا مواسطے آئے سا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف دو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سے نکاح کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اب دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی کی تھی تو عمر بالکل چھوٹی تھی، 7 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی تھی۔ نکاح کیا تو 7 اور رخصتی ہوئی تھی 9 سال کی۔ جب بیوہ ہوئی حضرت عائشہ تو 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی بچی ہوتی ہے نا، تو لیکن حضرت عائشہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، کیونکہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، تو جیسے ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو اللہ کی نافرمانی سے منع کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کتنا گہرا تعلق اور فرشتوں کا کتنا گہرا تعلق کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا انجام بتایا گیا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس کا انجام کیا ہوگا، ان پر دنیا آخرت میں اللہ نے لعنت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بے قصور اذیت دینے والے لوگوں کا تذکرہ کیا جو مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں بلا وجہ، بغیر ان کی کسی غلطی کے، انہوں نے بہت بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر پہ لے لیا۔ پھر اس کے بعد اچھا اس رکوع میں آپ نے کیا پڑھا کہ گھروں کے اندر داخلے کے ضابطوں کی پابندی کرنی ہے، ایک چیز،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو روٹین میں لانے کے لیے صبح و شام کم از کم 10 دفعہ ضرور درود بھیجنا چاہیے. اور آپ کبھی مراقبے میں جا کے درود پڑھیں. مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں، یعنی پوری آپ دنیا داری سے اپنے کاموں سے بالکل کٹ آف ہو جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں. آپ جب درود پڑھیں تو نظر میں آپ اپنے مدینہ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کو سامنے لے آئیں، اور آپ اس طرح سے درود پڑھیں جیسے آپ بالکل سامنے روضہ رسول کو دیکھ کر اب درود پڑھ رہے ہیں. تو اس درود کا تو کیا ہی مزہ. درود ہم پڑھتے ہیں لیکن لاپرواہی میں، جیسے اللہم صلی علی محمد، ادھر تسبیح پکڑو، منکے کے اوپر منکا پھیرتے جاتے ہیں، کبھی منہ ادھر اٹھایا کبھی ادھر اٹھایا، کبھی اگلے کو کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں کرنا. اچھا دوسرے سے کہا مرچائنیوں کو پا دیں اللہم صلی علی محمد، دوسرے سے کہا کہ شور نہ کرو اتھے جا کے بیٹھ جاؤ. بولتے ہیں نا ہم اس طرح. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا دنیا داری میں دھیان ہے. ٹھیک ہے، درود پڑھنا ہے نا تو سچے دل سے، خلوص سے، نیت سے اور محبت اور پیار اور شوق سے پڑھا کریں. چغلیاں غیبتاں کرنی ہوں تو پھر کیویں ہوندیاں نے؟ دروازہ بند کر کے اکیلے بیٹھ کے اور پورے مرچ مسالے لگا کے اور ایسے کہ جیسے نا آپ کی اس ٹائم آنکھوں کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں، آپ کی باڈی جو لینگویج ہوتی ہے نا، وہ لگ رہی ہوتی ہے کہ ایک ہڈی متقی تے پرہیزگار ہے، اندے ورگا نیک ہی کوئی نہیں. بھی انہیں انج کیتا ہے، انہیں انج کیتا ہے، انہیں انج کیتا ہے، میں کچھ نہیں کیتا کدی بھی. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن ذکر تو نہیں ہم ایسے کرتے. آپ کو ذکر ایسے کرنا ہے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع نمبر 5، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ اکبر. معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کیے جانے والے کچھ اقدامات ہیں. آپ اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اقدامات ہیں جو اسلام نے اٹھائے ہیں. نمبر 1، حجاب کی حفاظت کرنی ہے. حجاب حفاظت ہے. حجاب غور کرے، تمام خواتین اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں. سب سے پہلے تو کہا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، پھر یعنی تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. پہلا نمبر اپنی بیویوں سے، پھر وبناتک بیٹیوں سے، پھر تیسرا نمبر ونساء المؤمنین، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں، مطلب بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈالیں. پاکیزہ معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے. دوسرا، اس سے وہ پہچان لی جائیں گی اور ستائی نہیں جائیں گی. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شریف زادی ہے، یہ شریف زادیاں ہیں جو کہ عام عورت نہیں ہے. کوئی اس سے چھیڑخانی کرنے کی جرت نہیں کرے گا. اب دیکھیں بازار میں ایک عورت جا رہی ہے، 2 عورتیں جاتی ہیں. امیجن کریں ذرا، تصور میں لائیں. ایک عورت با پردہ ہے، ایک عورت بے پردہ ہے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے. دونوں میں سے کس کو زیادہ دیکھا جائے گا؟ آپ کو یقین ہے کہ اسی کو دیکھا جائے گا جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہوگا. اس کو زیادہ دیکھا جائے گا جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے. اچھا، جس کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے، حجاب کیا ہے، جلدی اس کو کوئی چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا. کیونکہ جو اپنا منہ دکھانا پسند نہیں کرتی وہ کسی سے بات کرنا کیسے پسند کرے گی؟ وہ کسی سے غلط تعلقات قائم کرنا کیسے پسند کرے گی؟ 100 بار وہ سوچے گا کہ اگر اس کو چھیڑا تو اندروں جن پوت نہ نکل آئے، ٹھیک ہے، میری بےزتی نہ ہو جائے. تو جو عورت اپنا حجاب اتار کے، سر ننگا کر کے، گریبان ننگا کر کے، ایسا لباس پہن کے باہر نکلتی ہے، یقیناً اس پر نظریں زیادہ اٹھیں گی تو لوگ چھیڑخانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ایسی عورتوں کو زیادہ چھیڑتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے باہر نکلا کرو تاکہ ستائی نہ جائے. اچھا، پھر منافقین کو وارننگ دی کہ اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ نا پردہ نہیں کرتے، حجاب نہیں کرتے،
اور اسپیشلی یہ وہ لوگ جو حجاب نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نظروں کا پردہ ہونا چاہیے، نظروں کا پردہ ہونا چاہیے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ جو یہ کہے کہ نظروں کا پردہ ہونا چاہیے، اس نے بہت بڑا الزام لگایا ہے صحابیات پر، امہات المومنات پر، کہ امہات المومنین پر، کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں تھی، یعنی ان کے نہیں تھی تو ہم میں ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، آنکھوں میں شرم و حیا ہونا چاہیے، اس کا مطلب وہاں شرم و حیا نہیں تھی، آج کی 1400 سال بعد آج کی اس عورت میں شرم و حیا زیادہ آ گئی ہے۔ تو بات شرم و حیا کی نہیں ہے، آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، تسلیم ہوا کہ پردہ ہوا کرتا نظر کا، میں مان لیتے ہیں کہ ان کی نظروں میں کہتے ہیں نا نظر کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں میں شرم حیا ہونی چاہیے، تسلیم ہوا کہ پردہ ہوا کرتا ہے نظر کا، مگر نظروں میں بھی تو برداشت کی قوت نہیں رہتی۔ جو شمع سرعام لٹاتی ہے اجالے، اس شمع کے گھر میں کوئی عزت نہیں رہتی۔ اگر آپ پردہ کرتے ہیں، باحیا ہے، ہر کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے گا، گاڑی میں آپ جاتے ہو تو آپ کو فوراً سیٹ مل جاتی ہے اگر آپ با پردہ ہو تو، بے پردہ کو جلدی کوئی بھی سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو منافقین کو آگے وارننگ دی گئی کہ منافقین اور دل کے بیمار مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز آ جائیں، اگر باز نہ آئے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، اس شہر میں وہ تمہارے ساتھ مشکل سے رہ سکیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی، منافقین پر جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، بری طرح مارے جائیں گے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اللہ کی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ کیا اللہ کی سنت؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مٹا دیتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے بلند مقام والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا، یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، میرے نبی کہہ دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا۔ اس روز وہ آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، پچھتائیں گے کاش اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اعتراف کریں گے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں بھٹکایا، دعا کریں گے اے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں اپنے آخرت کا انجام خود غور کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذی آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ایمان والوں کا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو ایذا دی تھی، تکلیف دی تھی، لیکن اللہ نے اسے بری کر دیا تھا۔ اب انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے اس پر جزا سزا ہے، اچھا راستہ تو جزا، برا راستہ ہے تو سزا۔ ایمان کا راستہ رسول اللہ کو اذیت دینے سے گریز کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، سیدھی بات کہنا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد امانت کا تذکرہ کیا کہ ذاتی ارادے اور اختیار سے اپنے افعال یعنی اپنے کام کو سر انجام دینا، اپنے اعمال اور افعال کا ذمہ دار ہونا ہے۔ جو کچھ کرو گے اپنے اعمال کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، جب سب اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے ڈر گئے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو، امانت سے مراد یہ قرآن مجید ہے، آسمانوں کے سامنے پیش کیا کہ تم لے لو، زمین سے کہا تم لے لو، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تم لے لو، مگر سب نے اٹھانے کے لیے سب اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، ڈر گئے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے۔
مومن مردوں اور عورتوں کو کی توبہ کو قبول کر کے ان کو جنت الفردوس دے۔ اب اس کے بعد ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ انشاءاللہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصبا سٹارٹ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اللہ، آخرت میں بھی اس کے لیے حمد ہے کیونکہ وہ دانا اور باخبر ہے۔ زمین میں جو کچھ جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے اس کے علم میں ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رعوف اور رحیم ہے، وہ غفور ہے، اور انسان کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جمع کرے گا۔ منکرین کا اعتراض تھا قیامت نہیں آ رہی، اللہ نے کہا وہ آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ذرا برابر چیز، ذرے سے بھی چھوٹی، آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جزا دے، ان کے لیے مغفرت اور رزق قریب ہے۔ اس کے بعد کتاب حق کا تذکرہ کیا کہ کتاب حق قرآن مجید، علم رکھنے والے جانتے ہیں یہ رب کی طرف سے نازل شدہ حق ہے۔ یہ کتاب عزیز و حمید کا راستہ دکھاتی ہے، یعنی عزیز اللہ زبردست، حمید اللہ تعریف کیا گیا ہے، اس کا یہ راستہ دکھاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ آخرت کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو خبر دیتا ہے جبکہ تمہارا ذرا ذرا منتشر ہو جائے گا، تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ تو یہ کون کہتے تھے؟ جو آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں بری طرح یہ بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ انہیں آگے اور پیچھے سے ہم گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں زمین میں دنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں۔ اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ اب اس کے بعد 8واں رکوع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اس رکوع کا موضوع اقوام کے عروج و زوال میں شکر اور سرکشی کا بہت بڑا کردار ہے۔ جن قوموں میں شکر ہوگا وہ قومیں عروج کو پہنچتی ہے، اور جن قوموں میں ناشکری ہوگی، سرکشی ہوگی، وہ قومیں زوال کو پہنچ جاتی ہیں۔ شکر کی مثالیں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہم آہنگ تھے، پہاڑ اور پرندے ان سے باتیں کرتے تھے، لوہے کو ان کے لیے نرم کیا گیا تھا تاکہ زرہیں بنائیں لوہے کی، جیسے آپ کپڑے سے ایک کاٹن یا سلک کے کپڑے سلائی کرتے ہیں، ایسے ہی لوہے کو اتنا نرم کیا گیا تھا کہ ان سے زرہیں، جو جنگ میں لڑائی کے وقت جو لباس پہنا جاتا ہے وہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کامل شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، صبح و شام کے اوقات میں 1 ماہ تک اس کا چلنا، یعنی صبح و شام وہ ہوا صبح سے لے کے شام تک چلتی تو 1 ماہ کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن ان کے تابع کر دیے جو رب کے حکم سے ان کا کام کرتے تھے۔ اور جنات ان کے لیے اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے حوض، بڑے لگن، یعنی حوض، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، بڑی دیگیں، بڑی بھاری دیگیں وغیرہ لوہے سے، یہ سب کچھ تانبے لوہے سے یہ سب کچھ بناتے تھے۔ کون بناتے تھے؟ جنات۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، عمل کرو شکر کے۔ موضوع ہمارا تھا کہ وہ قومیں جو شکر کرتی ہیں ان کو عروج ملتا ہے۔ اے آل داؤد شکر کرو
عمل کرو شکر کے طریقے پر۔ ان کی موت کا پتہ جنوں کو اس وقت لگا جب عصا کو گن لگ جانے سے حضرت سلیمان نیچے گر گئے تھے۔ سرکشی کی مثال قوم سبا کا تذکرہ کیا کہ سبا کے مسکن میں نشانی چھوڑ دی، سبا کے گھروں میں نشانی چھوڑ دی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ اللہ کا حکم ہے رب کا رزق کھاؤ، اور وہ جو 2 باغ تھے نا، ادھر اور ادھر 2 باغ تھے، سینٹر میں راستہ تھا، کوئی سر کے اوپر ٹوکری رکھ کے وہاں سے گزرتا تو تھوڑا سا راستہ طے کرتا تھا کہ خود بخود پھل گر گر کر وہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ اتنا اللہ ان پہ ریجھا ہوا تھا، اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہوئی تھی، لیکن ہوا کیا؟ قوم سبا نے سرکشی اختیار کی۔ سرکشی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری، کھاتے اللہ کا تھا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کھائیں اللہ کا اور شکر گزاری بھی کریں اللہ کی، عبادت کریں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے بند توڑ سیلاب بھیج دیا، ایسا سیلاب بھیجا، پچھلے باغوں کی جگہ 2 کڑوے کسیلے پھلوں، جھاڑوں کے درختوں اور بیڑیوں والے باغ بھیج دیے۔ ایسا سیلاب بھیجا کہ پہلے جو باغ تھے وہاں سے اکھیڑ کے رکھ دے، اس کی جگہ پہ ایک دوسرا باغ آ گیا، میٹھے پھلوں کی بجائے کڑوے کسیلے پھل اور جاؤ کے درخت اور بیریوں کے درخت وہاں پر لگ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ نعمت کی ناشکری کا بدلہ تھا۔ ناشکر انسان کو ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ سبا اور برکت والی بستیوں کے درمیان نمایاں بستیاں بسا دی تھیں جن کی مسافت ایک اندازے پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان راستوں میں رات دن امن کے ساتھ رہو۔ قوم سبا نے مطالبہ کیا ہمیں لمبی مسافت والا سفر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں افسانہ بنا دیا اور وہ تتر بتر ہو کے رہ گئے۔ اس واقعے میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قوم سبا نے ابلیس کی پیروی کی بجز تھوڑے سے گروہ کے، یعنی تھوڑے سے گروہ کے علاوہ باقی سب نے کیا کی؟ شیطان ابلیس کی پیروی کی، تو ان کو اقتدار حاصل نہ تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا رب یہ دیکھ لے کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون شک میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی قوم سبا نے نا ابلیس کی پیروی کی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے کہ جو ابلیس کے ماننے والے نہیں تھے، جن کو وہ اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا جو ان کو حاصل ہوا تھا اقتدار، تو جو اقتدار والے تھے انہوں نے شیطان کی پیروی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد ہے رکوع نمبر 9، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اس رکوع کا موضوع مشرکین پر اتمام حجت ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے نبی آپ کہہ دو پکار دیکھو اپنے معبودوں کو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نفع بند نہیں سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ تو وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے، کیونکہ وہ بزرگوں برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تمہارا آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کہہ دو اب لا محالہ 2 میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ تو پھر پتہ چلا کہ 2 میں سے ایک ہی ہے
جو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں جو قصور ہم نے کیا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اور آپ کے جو قصور ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہمارا رب سب کو جمع کر کے فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ زبردست حاکم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا میرے نبی ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو وہ بستیاں جنہیں تم نے اللہ کا مجھے دکھاؤ وہ ہستیاں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو اللہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر یعنی خوشخبریاں جنت کی دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ میرے نبی ان سے کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی کی بھی تقدیم و تاخیر یعنی آگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلِ۔ کاش آپ مشرکین کا انجام دیکھ لو، کب وہ کہتے ہیں ہم اس قرآن کو ہرگز نہیں مانیں گے، نہ اس سے پہلی کتابوں کو تسلیم کریں گے۔ کاش مشرکین کو رب کے حضور کھڑے آپ دیکھ لو، کیسے یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے اللہ کے دربار میں، دنیا میں دبا کر رکھے گئے بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ اپنے ان سے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اپنے بڑوں سے کہیں گے تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ بڑے بننے والے دبے ہوئے لوگوں کو کہیں گے، یعنی جو بڑے ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے عبادت کی تھی، جنہوں نے پکارا تھا، یعنی عابد پیچھے جو ہے نا اوپر والا، کہ دنیا میں دبا کر رکھے گئے لوگ یعنی جو مرید تھے وہ اپنے پیروں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اب یہاں اگلا کیا ہے کہ بڑے جو ہوں گے یعنی پیر مریدوں سے کہیں گے تمہاری ہدایت کو ہم نے نہیں روکا تھا، تم تو خود محروم تھے۔ تو مرید لوگ بڑے بننے والوں سے یعنی اپنے پیروں سے کہیں گے شب و روز کی مکاری تھی جب تم نے ہمیں کفر اور شرک کا حکم دیا تھا، دن رات تم کوششیں کرتے تھے۔ عذاب کو سامنے دیکھ کر دونوں پچھتائیں گے، پیر بھی پچھتائیں گے، مرید بھی پچھتائیں گے، عابد بھی پچھتائیں گے، معبود بھی پچھتائیں گے۔ منکرین کے گلوں میں توق ڈالا جائے گا، ادھر سے یہ پچھتا رہے ہوں گے، ادھر منکرین انکار کرنے والوں کے گلوں میں توق ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں کو اعمال کا یہی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسا کریں ویسی جزا پائیں گے۔ پھر اس کے بعد خوشحال لوگوں کے رد عمل کا تذکرہ کیا، رسولوں کو جواب دیا جو پیغام تم لے کر آئے ہو نا اسے ہم نہیں مانتے۔ کون کہا کرتے تھے؟ جو قوم کے خوشحال لوگ تھے، بینک بیلنس والے جو لوگ تھے، ہم تم سے زیادہ اولاد رکھتے ہیں، ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ رزق کی حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُنَا عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اب مال اور اولاد کے بارے میں تذکرہ کیا کہ تمہاری اولاد اور دولت مال تمہیں ہم سے قریب نہیں کر سکتی۔ ایمان اور عمل صالح اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ انسان اولاد اور مال کے ذریعے اللہ کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ کس کے ذریعے قریب ہوتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے۔ آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، تھوڑا سا محدود سا رزق دیتا ہے۔ حشر کے میدان کے بارے میں فرمایا اللہ سب انسانوں کو جمع کر کے فرشتوں سے پوچھے گا تم کن کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے ہمارا تعلق آپ سے ہے نہ کہ
ان لوگوں سے، یہ ہمارے نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے، انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، چکھو عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو قرآن سن کر مشرکین کے رویے کا پھر تذکرہ کیا۔ مشرکین کے رویے کا تذکرہ یوں کیا کہ کہتے ہیں یہ شخص تمہیں باپ دادا سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں پھیرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی یہ کہتے ہیں مشرکین کہ یہ قرآن جھوٹ ہے۔ حق کے بارے میں کہتے ہیں کہ سری جادو ہے۔ یہ کن کا رویہ تھا؟ مشرکین کا۔ تم سے پہلے نہ کسی کے پاس کتاب آئی نہ رسول، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ رسولوں کو جھٹلانے کی سزا بڑی سخت تھی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ حق کو آزاد ہو کر سوچو اور اس کی قدر معلوم کرو کہ اکیلے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، اکیلے اور دو دو مل کر دماغ لڑاؤ کہ تمہارے ساتھی میں کون سی بات جنون والی ہے۔ رسول تو عذاب سے پہلے متنبع کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے نبی کو استغفر اللہ نعوذ باللہ جنون ہے، تو اللہ کہتے ہیں اکیلے اکیلے ہو کے سوچو یا دو دو بن کے سوچو، اپنے دماغ کو لڑاؤ، دیکھو کہ تمہارے ساتھی میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی بات جو جنون والی ہے۔ رسول تو عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان سے کہو میں نے اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں مبارک ہو، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ان سے میرے نبی خود کہو میرا رب حق کا القاء کرتا ہے، وہ پوشیدہ حقائق کو جانتا ہے۔ ان سے کہیے اب حق آ گیا اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان سے یہ کہیے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے۔ ان سے کہو اگر میں ہدایت پر ہوں تو رب کی وحی کی بنا پر ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، اسی بنا پر میں ہدایت پر ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ کافر لوگ پکڑے جائیں گے، اس دن یہ گھبرائیں گے، بچ نہیں سکیں گے، اپنے گناہوں کی گرفت میں آئیں گے۔ اس وقت کہیں گے ایمان لائے، حالانکہ دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ یعنی جن کے دل سے کفر جن کے دلوں میں کفر گرج کر چکا ہے اور ایمان نکل چکا ہے، تو پھر ایسی چیز کیسے واپس پلٹ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور دور کی کوڑیاں لاتے تھے، اس وقت یہ جس چیز کی تمنا کریں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہی اجر دینے والا، اللہ ہی القاء کرنے والا۔ عقیدہ بنا لیجئے اللہ تعالیٰ پوشیدہ حقائق کا جاننے والا، اللہ تعالیٰ وحی کا نازل کرنے والا، اللہ سب کچھ جانتا اور سب کچھ سنتا اور قریب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع نمبر 13 کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الفاتر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موضوع اس رکوع کا اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو۔ تعریف سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اللہ، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا اللہ، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس رحمت کا بھی دروازہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ کہا کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کیا کوئی معبود اس کے سوا نہیں؟ تم کہاں دھوکہ کھا رہے ہو؟ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے نہ پائے۔ شیطان دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے پیروکاروں کو دوزخ لے جانے کے لیے بلا رہا ہے۔ جو لوگ کفر کریں ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آپ کو جٹلانا نئی بات نہیں ہے، یہاں اس اپنے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو جٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جٹلائے جا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو ہمیں یاد رکھ کر اپنے نیک اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی کے لیے برا عمل خوشنما بنا دیا جاتا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان ان لوگوں کے غم میں نہ گلائیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پھر پہلی وحی کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا ممکن ہے، ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں پھر مردہ زمین کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مری ہوئی زمین کو جلا دیتے ہیں، یعنی بارش برسا کے اللہ تعالیٰ مری ہوئی زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا۔ دوسری دلیل دی، انسانی تخلیق کے مراحل حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اللہ نے پھر تمہارے اوپر جوڑ بنائے، کوئی حاملہ عورت نہیں ہوتی، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، مگر نہ عمر میں کمی ہوتی ہے، یہ سب کچھ لکھا ہے اللہ کے علم میں۔ اس کے بعد تیسری دلیل دی، سمندر میں پانیوں کا الگ الگ ہونا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں ہو سکتے، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، دوسرا کڑوا اور کھاری ہے جو کہ پینے کے لیے خوشگوار نہیں ہے۔ دونوں پانیوں سے تر و تازہ تم گوشت نکالتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، پانی میں دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی جاتی ہیں تاکہ اس کا فضل، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، شکر گزار بنو۔ اس کے بعد چوتھی دلیل دی، رات اور دن کا منظر، وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ پانچویں دلیل دی، شمس و قمر کا ایک نظام کے اندر مسخر کر دیا جانا، سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کا ساری عزت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، جو عزت چاہتا ہے اسے پتا ہو کہ عزت ساری اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ پاکیزہ مقبول بات ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھا دیتا ہے۔ جو لوگ بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کا مکر غارت ہونے والا ہے، تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 کا تذکرہ کیا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اپنی ذات میں اپنے قابل تعریف میں ہے، وہ چاہے تو ہماری جگہ نئی مخلوق لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی لدے ہوئے نفس کے پکارنے پر بھی کوئی ایسا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں جو بے دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اپنی بلائی کے لیے آتے ہیں، پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس چیز کا تذکرہ کیا، کون برابر نہیں ہو سکتے؟ اندھا اور آنکھوں والا، تاریکیوں اور
روشنی والا، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش، زندہ اور مردہ، یہ سب آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار کرنے والا ہے، اس بات کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ رسول کو بھیجا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر۔ یہ ہر امت میں تنبیہ کرنے والا نبی آیا۔ اب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو پہلے بھی لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، نبی ان کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں مدفون ہے۔ پہلے انبیاء کھلے دلائل، صحیفے اور روشنے ہدایات دینے والی کتاب لائے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں اللہ مانا، اللہ جنہوں نے اللہ مانا، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کو ہم نہیں مانتے تو ان کو اللہ نے پکڑ لیا اور سخت عذاب سے اللہ انہیں دوچار کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ہم نے اس پانی کے ذریعے پھلوں کا مختلف رنگوں کا کیا کیا، ہم نے اس میں سے ہر طرح کے یا مختلف رنگوں کے ہم نے پھل نکال دیے۔ اب یہاں دیکھیے، کائنات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، مختلف رنگوں کے پھل نکالتا ہے۔ پہاڑوں میں سفید، سرخ اور گہری سیاہ داریاں پائی جاتی ہیں۔ انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اسے علم رکھنے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے تجارت کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہا کہ کتاب اللہ کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ سے تجارت کی ہے، اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کبھی خسارے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بڑے فضل سے نوازے گا۔ پھر اللہ کی کتاب کے بارے میں کہا کہ اللہ کی کتاب برحق ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجی ہے۔ یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اچھا، کتاب کے وارث کون لوگ ہوں گے؟ نفس پر ظلم نہ کرنے والے، اور اس کے بعد بیچ کا راستہ، درمیانہ روی کا راستہ اختیار کرنے والے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، یہ لوگ کتاب کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ سب انجام کو پہنچیں گے، نیک بھی اور بد بھی۔ نیکی میں سبقت لے جانے والے جنتوں میں جائیں گے، جنت میں سونے کے کنگن موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، لباس ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے۔ الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اس نے غم دور کیا، اس نے اپنے فضل سے ابدی قیام کی نعمتوں میں ٹھہرا دیا۔ وہاں نہ مشقت پیش آتی ہے، نہ تکان لاحق ہوتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے بھی انجام کا بتا دیا کہ انجام ان کا جہنم ہوگی، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ عذاب میں کمی آئے گی، بلکہ عذاب میں وہ جلتے رہیں گے۔ وہاں وہ چیخیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ نیک اعمال کر کے آئیں۔ وہ جواب دیا جائے گا، کیا اتنی عمر نہ ملی تھی کہ سبقت لے سکتے، اور تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ کہا جائے گا اب مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ ہی ہے جو انسانی دلوں اور کائنات کے بھید جانتا ہے۔ اللہ ہی ہے زمین و آسمان کے ہر پوشیدہ چیز سے واقف، سینوں کے چھپے رازوں سے واقف۔ اللہ ہے جو انسانوں کو خلیفہ بنانے والا، جو زمین و آسمان کو ٹلنے سے روکنے والا۔ جو کفر کرتا ہے اس کا تذکرہ کیا، وبال اسی پر ہوگا۔ کفر اللہ کے عذاب کو بھڑکاتا ہے، کافروں کے لیے نقصان کے سوا کوئی ترقی نہیں ہوگی، شرک کی کوئی سند نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے خالق نہیں،
زمین و آسمان میں شرکت نہیں، شرک کی کوئی سند نہیں، یعنی اللہ شرک کرنے والوں کا کوئی خالق نہیں۔ یقیناً ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، لیکن جو شرک کی جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے تو وہ اللہ کو خالق نہیں مانتی۔ زمین و آسمان میں وہ کہتے ہیں شرکت نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی سند نہیں، ظالم ایک دوسرے کو خود جانسے میں دینے والے ہیں۔ اس کے بعد جس نے ہدایت کو ٹھکرایا اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے، اگر کوئی ڈرانے والا آتا تو دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت حاصل کرتے۔ جب خبردار کرنے والا آیا تو حق سے فرار کے سوا کوئی چیز کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ زمین میں زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بڑی بڑی چالیں چلنے لگے۔ کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہونے والا برتاؤ ان کے ساتھ بھی کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے طریقہ کار سے کوئی طاقت پھیر نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا کہ عبرت کیوں نہیں لیتے، عبرت کیوں نہیں لیتے؟ زمین میں چلتے پھرتے تو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ نمبر 2، پہلے لوگ زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو کسی نفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ اللہ انہیں ایک وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب پورا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لے گا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہے اور سورہ یاسین سٹارٹ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہو، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ یہ کہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم بے خبر لوگوں کو خبردار کر دو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے بتا دیا، فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے، جن کی وجہ سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے سر اٹھا نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھانپ رہا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا سکتے ہیں جو نصیحت کی جاتی ہے، بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتے ہیں، آپ اسے مغفرت اور اجر کریم کی دعوت کے لیے آپ بلا لو، اور سچ سب کچھ کھلی کتاب میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے جو افعال انہوں نے کیے، جو اعمال کیے، جو آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے، ہم ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، پھر ہر ایک کو اس کے کیے کا حساب کتاب ملے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 کا تذکرہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہاں تذکرہ کیا بستی والوں کا، ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو نہ مانا۔ اللہ نے تیسرا مدد کے لیے بھیج دیا وعدہ۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر وہ ہمارے جیسے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پر صاف صاف واضح پیغام پہنچا دینے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے لیے فال سمجھتے ہیں، یعنی نحوست سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔
اس کے بعد ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا کہ شہر کے دور دراز گوشے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا، وہ بولا اے میری قوم کے لوگوں، پیروی اختیار کرو، ان لوگوں کی پیروی اختیار کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ٹھیک ٹھیک راستے پر ہے۔ اور اس کے بعد ہے رب ہر معاملے کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک بالعزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔